مکہ کی راتیں ہمیشہ کی طرح خاموش تھیں۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، لیکن زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ چچا ابو طالب کا سایہ اٹھ چکا تھا، بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سہارا بھی نہیں رہا، طائف کی گلیوں میں پتھر ملے تھے اور امت ابھی بہت دور تھی۔ اسی رات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ ایک عجیب سا نور پھیل گیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ باہر ایک سواری کھڑی تھی، براق، سفید، تیز، جس کی ایک چھلانگ وہاں تک پڑتی تھی جہاں نظر جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور پھر ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا گیا۔ قرآن گواہی دیتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ سورہ اسراء۔ مسجد اقصی میں نور ہی نور تھا، وہاں تمام انبیاء جمع تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور پھر ایک منظر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں کی امامت کرائی۔ یہ اعلان تھا، اب نبوت کا امام کون ہے؟ زمین یہیں ختم ہوئی، اب سفر تھا آسمانوں کی طرف۔ پہلا آسمان کھلا، حضرت آدم علیہ السلام مسکرا کر بولے، مرحبا اے نیک بیٹے، اے نیک نبی۔ دوسرا آسمان، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرا، یوسف علیہ السلام، جن کی خوبصورتی آدھی دنیا کو دی گئی تھی۔ چوتھا، ادریس علیہ السلام۔ پانچواں، ہارون علیہ السلام۔ چھٹا، موسیٰ علیہ السلام، جن کی آنکھیں بھر آئیں۔ کہا، آپ کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ ہوگی۔ ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام، بیت المعمور کے سہارے ٹکے ہوئے۔ یہاں آ کر جبریل علیہ السلام رک گئے، کہا اگر میں آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، جہاں قلم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جہاں تک کسی مخلوق کی پہنچ نہیں۔ یہیں اللہ نے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہیں اللہ نے فرمایا 50 نمازیں فرض ہیں۔ واپسی میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت کمزور ہے، کمی کی درخواست کیجیے۔ بار بار رکوع ہوا اور آخرکار 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن ثواب 50 کا۔ اللہ نے فرمایا، میرے فیصلے نہیں بدلتے۔ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹ آئے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور آسمان۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بولے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہے۔ اسی دن سے وہ کہلائے صدیق۔ نماز اللہ سے سیدھا رشتہ ہے۔ نماز زمین پر نہیں، آسمان پر فرض ہوئی۔ جو بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔